السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جن عورتوں کو بچے پیدا نہیں ہوتے، ایک اندازے کے مطابق دنیا میں بانجھپن سے متاثرہ لوگوں کی تعداد تقریباً 80 ملین ہے۔ پرائمری یا سیکنڈری بانجھپن سے متاثرہ عورت میں نفسیاتی امراض کسی بھی ماں کے مقابلے میں دوگنا تک ملتے ہیں۔ بانجھپن میں مبتلا مریض خواہ عورت ہو یا مرد مسلسل ایک ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ بانجھپن میں مبتلا کئی لوگ، خصوصاً خواتین، لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ کر تنہا رہنے کو ترجیح دینے لگتی ہے، جس وجہ سے مزید ذہنی دباؤ میں مبتلا ہوتی ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ امریکہ جیسے معاشروں میں بانجھپن میں مبتلا افراد سب سے زیادہ نظر انداز کیے جانے والی خاموش اقلیت بنتے جا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں مطابق ترقی پذیر ملکوں میں بانجھپن میں مبتلا کئی خواتین نفسیاتی مسائل کا سامنا نہ کر سکنے کی وجہ سے خودکشی جیسا اقدام بھی کر بیٹھتی ہیں۔ ایسے بھی کئی شواہد ملے ہیں کہ جن خواتین کے ہاں شادی کے پہلے 1.5-2 سال میں بچے نہیں ہوئے، ان کی خانگی زندگی شدید متاثر ہوئی ہے۔ بانجھپن میں مبتلا کئی خواتین ذہنی ٹینشن کے مرض میں مبتلا ہوئی۔ وہ علامتیں جو ڈپریشن میں مبتلا مرد و خواتین میں زیادہ ملتی ہے درج ذیل ہے: کام میں دلچسپی کا ختم ہو جانا، نیند میں بے قاعدگی، بھوک میں کمی، وزن میں تبدیلی، قوت میں کمی یا کمزوری محسوس ہونا، عدم توجہی، غائب دماغی خیالات منتشر ہونا، ہر وقت اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا، زندگی سے بیزاری، خودکشی کے بارے میں سوچنا، اور اسی طرح سے جنوبی ایشیا کے دوسرے کئی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی عورت کو ہی اولاد کا اولین ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ اگر اولاد ہونے میں تاخیر ہو رہی ہو تو عورت ذمہ دار، اگر لڑکیاں پیدا ہو رہی ہو تو عورت ذمہ دار۔ ہمارے جیسے معاشرے میں اولاد ہونا، خاص طور پر بیٹا ہونا، ازدواجی رشتے کی مضبوطی کا نہایت اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ خاندان کی وجاہت کاروبار اور گھر کے مضبوط معاشی معاملات کے لیے بھی اکثر جوڑوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت کئی مقامات میں عورت پر نفسیاتی اور معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، یہاں تک کہ مرد کی جانب سے یا اس کے گھر والوں کی جانب سے دوسری شادی تک کی دھمکیاں دی جاتی ہے۔ لیکن کیا اولاد یا بیٹا پیدا کرنے کی ذمہ دار صرف عورت ہے یا مرد بھی اس میں شریک ہے؟ بچے پیدا کرنے کے لیے مرد کی دوسری شادی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ اگر مرد بانجھ ہے تو وہ کتنی ہی شادیاں کر لے، اس کے ہاں اولاد تو نہیں ہو سکتی۔ البتہ خاندانوں کے لیے نفسیاتی مسائل اور بڑھ جائیں گے۔ اگر کسی جوڑی کے یہاں بچے پیدا نہ ہو رہے ہوں تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ دونوں اپنا طبی معائنہ کرائیں۔ خاص طور پر مرد کو اپنے طبی معائنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر اور حکیم حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی ایسوسی ایشنز اور کو بھی چاہیے کہ وہ بانجھپن کے تعارف اور اسباب کے بارے میں آگاہی پروگرام چلائیں۔ دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے اس قسم کی آگاہی مہم انتہائی ضروری ہے۔ متاثرہ جوڑے کو کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ نمبر 1، عام طور پر 85% جوڑے 1 سال کے اندر اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی جوڑا 1 سال کے بعد بھی اولاد کے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے تو اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ دیر سے شادی کرنے والے مردوں میں بھی تولیدی صلاحیت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ نطفے کے معیار میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ مردانہ یا زنانہ بانجھپن کا علاج: بعض عام خرابیوں کو دور کر کے بھی شادی شدہ جوڑے اولاد کی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ثانوی یا بانجھپن میں مبتلا ایک جوڑے کی 2 لڑکیاں ہیں جن کی عمریں بالترتیب 5 اور 7 سال ہیں، لیکن اب مزید بچے پیدا کرنے میں انہیں کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ خاتون نے بتایا کہ ہم مزید اولاد کے خواہشمند ہیں لیکن کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے ان کو دلچسپ لیب ٹیسٹ کا مشورہ دیا۔ ٹیسٹوں میں چند چھوٹی چھوٹی خرابیاں آئی تھیں، ان کے لیے میں نے پرہیز اور احتیاط کے ساتھ ایک سادہ سا نسخہ بھی تحریر کر دیا۔ تقریباً 2 مہینے علاج کے بعد کی گئی پریگنینسی رپورٹ پازیٹیو آ گئی۔ نمبر 2، اگر شادی کے وقت خاتون کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے اور شادی کے 1 سال بعد تک حمل نہیں ہوا تو بلا تاخیر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ڈاکٹر کے پاس میاں بیوی دونوں کو جانا چاہیے۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ بھی عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ بانجھپن کے علاج سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بانجھپن کی وجوہات کیا ہیں۔ ایک سروے کے مطابق دنیا بھر میں 10 میں سے 1 جوڑا بانجھپن میں مبتلا ہے، یعنی اس قدرتی عمل کے لیے بے شمار افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نوجوان طبقے کے کئی افراد کو اپنے لائف اسٹائل، فاسٹ فوڈ کے کثرتی استعمال اور سافٹ ڈرنک کی بہتات کی وجہ سے وزن کی زیادتی کا مسئلہ درپیش ہے۔ غذائی بے اعتدالی، کیمیکل زیادہ کھانا، ماحولیاتی آلودگی، برقی مقناطیسی لہروں کی کثرت وغیرہ سے بھی تولیدی صحت متاثر ہوتی ہے۔
الحمدللہ اس ویڈیو کیس کو کا حوالہ لائک دینے کریں کا اور مقصد یہ شیئر بتانا کرنا ہے نہ کہ بھولیں۔ کئی جوڑوں السلام میں بعض علیکم چھوٹے چھوٹے ورحمۃ پرابلم اللہ ہوتے ہیں، لیکن ان وبرکاتہ۔ کا درست علاج نہ کروانے سے ایسے جوڑے اپنے مقصد کو پانے میں ناکام رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔